جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. علی فاروق حاضر ہے. ہمارے ساتھ ابو ذرشاد موجود ہیں جو لاہور چیمبر آف کامرس کے سابق صدر اور پیاف انجم نثار گروپ کے یہ چیئرمین رہے ہیں. ہمارے اقتصادیت بھی ہیں, ان سے گفتگو کریں گے چیمبر الیکشن کے حوالے سے بھی, اور جو شارٹ فال ہوا ہے, ڈیفیسٹ آ رہا ہے بجٹ کا, اس حوالے سے ہی بات کریں گے. جی مہربانی ابو ذرشاد. بہت شکریہ. ایک تو میں نائب صدر رہا ہوں جی 2012 میں, دوسرا میں فارمر چیئرمین پیاف 2007 میں تھا. گزارش ہے کہ 2024-25 کے لیے 18,877 ارب روپے کا ٹوٹل بجٹ بنایا گیا ہے, جس میں سے 2,000 ارب روپیہ ہماری افواج پاکستان کے اخراجات ہیں, 2,111 ارب روپیہ ہم نے کیپیسٹی چارجز دینی ہے. اس کے علاوہ ہمارے روزمرہ کے اور 18ویں ترمیم کے جو صوبوں کو پیسے جانے ہیں وہ علیحدہ ہے, انٹرسٹ اور ری پیمنٹ علیحدہ ہے. تو اگر یہ 2,111 ارب روپیہ کیپیسٹی چارجز اگر دے دی جائے تو آپ کے تعلیم کا بجٹ تو اس کے سامنے 10% بھی نہیں ہے. ہیلتھ کا بجٹ آپ کا 10% بھی نہیں ہے 2,100 ارب کے سامنے. تو ان معاملات کو دیکھتے ہوئے ایسے محسوس ہو رہا ہے کہ کیپیسٹی چارجز نہیں ہے, یہ گنڈا ٹیکس ہے. جس طرح پرانے زمانے میں محلوں میں ایک بدماش ہوتا تھا اور سارے محلے دار اس سے ڈرتے تھے کہ ہمارے محلے کا یہ جگہ ہے. تو یہ جو جگہ ٹیکس لگا ہوا ہے, کیپیسٹی ٹیکس لگا ہوا ہے, اس جگہ ٹیکس سے گورنمنٹ کو چاہیے کہ یہ جگہ ٹیکس چھوڑ دیں. اب قوم بڑی شعور ہو گئی ہے. آپ کی آبادی کا تقریباً زیادہ نہیں تو 40% کے قریب, 35% کے قریب نوجوان طبقہ ہے, جو کسی ملک کے لیے بہت بڑا ایسٹس ہوتا ہے. اور وہ 33 سال سے چھوٹے آپ کی آبادی تقریباً 7 کروڑ کے قریب ہے. اور وہ 7 کروڑ گنز جو ہیں ان کو استعمال کرنا چاہیے, ان کو بزنس چاہیے, ان کو روزگار چاہیے, ان کو فیکٹریوں میں, ان کو ملازمت میں شیئر ملنا چاہیے. جب ان کو نہیں ملتا تو پھر غنڈہ گردی ہوتی ہے, لوگوں کی عصمتیں بک رہی ہیں, لوگ سوسائڈ کر رہے ہیں, بھائی بھائی کا قتل کر رہا ہے, لوگ کنویں میں چھلانگیں لگا رہے ہیں, لوگ پنکھے کے ساتھ سوسائڈ کر رہے ہیں. یہ سارا تماشا بند ہونا چاہیے. اب اگر پاکستان کی سروائیول ہے تو یہ غربت جو اس وقت تقریباً پچھلے 2 سال میں انڈسٹری 70% بند ہوئی ہے, اس کی وجہ سے تقریباً 1.5 کروڑ مزدور بے روزگار ہوا ہے. اگر ایوریج 5 بندے بھی لگائے جائیں تو 8 کروڑ لوگ یہ بے روزگار جو ہوئے ہیں, یہ بارود ہے. یا یہ نشہ کرتا ہے, یا یہ مانگتے ہیں, یا یہ چوری ڈکیتی کرتے ہیں. تو مجھے یہ بتائیں کہ حکومت وقت نے کیا چور ڈکیت پیدا کرنے ہیں؟ کیا حکومت وقت نے اس کے اوپر حکومت نہیں کرنی؟ ان کا گناہ کیا ہے؟ ان کا گناہ ہے غربت. تو ان کو غربت میں جن لوگوں نے دھنسا ہے ان کے اوپر گریبانوں پہ ہاتھ ڈالنا چاہیے. کون ڈالے گا ہاتھ ان کے گریبانوں پر جو خود ایوانوں میں بیٹھے ہیں؟ جی اس وقت 23,500 کے قریب ٹیکنوکریٹ, بیوروکریٹ اور ڈیفرنٹ لوگ ڈیول نیشنل ہیں. پوری دنیا میں ڈیول نیشنل کسی کنٹری کا کوئی سرکاری عہدہ یا پولیٹیشین نہیں کر سکتا. انڈیا میں کوئی پولیٹیشین, کوئی بیوروکریٹ ڈیول نیشنل نہیں ہے. تو یہ ڈیول نیشنلٹی کو ختم کرنا چاہیے. 100 ارب روپے کی بتی فری دی جا رہی ہے, اس کو بند کرنا چاہیے. 80,000 گاڑیاں, اگر 10 لیٹر ایک گاڑی روز پیٹرول استعمال کرتی ہو سرکاری, تو 8 کروڑ لیٹر ڈیلی, یعنی کہ 2 ارب 40 کروڑ روپے کا ڈیلی پیٹرول گورنمنٹ اپنے آفیسرز کو ابلائز کر رہی ہے. اس کے بارے میں سوچنا چاہیے. یہ 100 کنال پہ ڈی سی ہاؤس فیصل آباد, ڈی سی ہاؤس سرگودا 100 کنال پہ ہے. وہاں پہ کمرشل ایکٹیویٹیز جنریٹ کرنی چاہیے تاکہ وہاں پہ لوگ
دفتروں کو سما دینا چاہیے. یہ ڈی سی ہاؤس اگر 100 کنال کا ہوگا تو غریب جس کے ٹیکس سے ڈی سی کی تنخواہ جاتی ہے وہ تو بیچارہ ایک پنکھا چلائے تو 200 یونٹ اس کی بتی بل آ جاتا ہے. اس کی تنخواہ کہاں سے آئے گی؟ وہ کیسے زندہ ہوگا؟ کیسے نظام چلائے گا؟ اب ہمیں یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ یا تو یہ بہرے اندھے گنگے ہیں، سمن بکمن امیون فہم لا یرجعون، یا یہ قرآن پاک کی یہ آیت شاید ان بیوروکریٹس کے لیے، ان پولیٹیشنز کے لیے ہے. مجھے تو سمجھ نہیں آ رہی. ان کو یہ آیت یاد نہیں ہے فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ؟ اس کو اس آیت پہ کام کرنا چاہیے. اچھا سر، بنگلہ دیش میں تو شعور آ گیا، مسلمان ممالک انہوں نے تو وزیر اعظم کو اٹھا کے باہر پھینک دیا ہے. تو یہ تو مجھے لگتا ہے یہ عوام، پاکستان کی عوام بھی اب نکلے گی اپنے حقوق کے لیے اور یہ انقلاب آئے گا. کیا سمجھتے ہیں آپ اس؟ دیکھیں جی، میں یہاں پہ اشتعال انگیز بات تو نہیں کرنا چاہتا، مگر انقلاب ظالم اتنا بڑا ظالم نہیں ہے جتنا بڑا مظلوم ظالم ہوتا ہے. مظلوم اگر اپنی اوپر ظلم نہ کرنا چاہے تو کبھی ظالم حکمرانی نہیں کر سکتا. یہ جو مظلوموں کا، یہ جو بیکاریوں کی حالات بنا کے یہ جو ہم لوگ اپنے حق کے لیے ایک 10 کروڑ روپے کی گاڑی میں بندہ اترتا ہے اور آپ اس کے آگے ہاتھ پھیلا رہے ہوتے ہیں، جبکہ وہ گاڑی آپ کے پیسوں کی ہوتی ہے اور آپ کو شرم نہیں آتی. وہ اس کو آپ پولیٹیشین کہہ رہے ہیں اور جو مانگ رہا ہے وہ اس کے ٹیکس سے اس گاڑی میں بیٹھا ہوا ہے. شرم کا مقام ہے. جس دن لوگوں کو یہ شعور آ گیا اس دن آپ سمجھ جائیں گے کہ دنیا کہاں کھڑی ہے. یہ شعور آنے میں دیر لگتی ہے، قومیں بننے میں وقت لگتا ہے. بنگالیوں نے دھکے کھائے ہیں، بنگالیوں نے ہر سال وہاں سیلاب آتا تھا، آپ کے سامنے سارے رزلٹس ہیں. تو یہ چیزیں قوموں کو اس طرح تیار نہیں ہوتی. قومیں جب تک ان کا نوالا نہیں چھینا جائے گا نا غریب کا، غریب کو سمجھ نہیں آنی. تو اب نوالا چھننے ویسی پوزیشن ہو گئی ہے. اب یقیناً یہ اس طرف آئیں گے اور یقیناً ایک بہت بڑا فرق آپ کو آئے گا. اچھا جی، اگر اقتدار کا موقع ملا چیمبر میں آپ کو خدمت کا، کیونکہ پہلے 2012 میں بھی آپ نے بطور نائب صدر خدمت کی ہے، تو کس طریقے سے یہ معاملات حکومتی ایوانوں تک پیش کیے جائیں گے کہ ان کی کانوں میں جوں تک نہیں رینگتی رہی اب تک؟ یہ کانٹوں کا سٹیج ہے جی اس دفعہ، کیونکہ یہاں پہ اگر حق کی بات نہ کی تو میں نہیں سمجھتا کہ آپ لوگ سروائیول کر جائیں گے، کیونکہ مسائل اتنے ہیں، وسائل اتنے نہیں ہیں. اس لیے جو نعرہ حق کہے گا، جو حق بات کے لیے کھڑا ہوگا، وہی وہاں پہ صحیح رول ادا کر سکتا ہے. ادروائز صدر بننے کا کوئی فائدہ نہیں کہ اگر آپ نے اپنی کمیونٹی کی خدمت نہیں کرنی. تو یہ میں نے یہ دیکھا ہے مارکیٹ میں وفادار اور بے وفاؤں کی گونج رہی ہے فضا. بھی کچھ لوگ ووٹ لینے جاتے ہیں، کچھ مانگنے جاتے ہیں، فرق بڑا نظر آ رہا ہے. کیا آپ کو محسوس ہو رہا ہے؟ سانپ جو ہے نا وہ ڈستا ہے نا جب، تو وہ چھپ کے، وہ خود چھپا ہوتا ہے، اپنے شکار کو وہ نہیں بتاتا کہ میں اس کو شکار کر رہا ہوں. مگر جو منافق ہے اور جاہل ہے نا، وہ ہمیشہ کم ظرف آدمی جو ہوتا ہے نا وہ چھپ کے شکار کرتا ہے، وہ آستینوں کا سانپ بن جاتا ہے. اور جو آستینوں کے سانپ ہیں جنہوں نے 25 سال ہم سے ہر عہدہ لیا، آج اگر وہ ہماری مخالفت میں کھڑا ہے تو اس رات کو سوتے وقت صرف شیشہ دیکھ لے تو اس کو وہیں سے سمجھ آ جائے گی کہ منافق کون ہے. اور میرے نبی کا حکم ہے منافق سے کافر بہتر ہے. تو بات یہ ہے کہ یہ آستینوں کے سانپ کتنا عرصہ اپنے آپ کو لیڈر بنا کے پیش کریں گے. سچائی چھپ نہیں سکتی بناوٹ کے اصولوں سے، خوشبو آ نہیں سکتی کاغذ کے پھولوں سے. بہت شکریہ. چھپائی چھپ نہیں سکتی، یہ بات سنی اور انہوں نے کہا جی آستینوں کے سانپ کا بھی ذکر کیا اور 25 سال تک جو عہدے لیتے رہے ہیں اور مزے لوٹتے رہے ہیں، وہ ان کا ضمیر کیا زندہ ہے یا نہیں ہے، اس کو خود سوچنا چاہیے کہ جن کے ساتھ انہوں نے بے وفائی کی ہے، ساری عمر انہوں نے وفا کی ہے. اور یہی میاں انجم نثار کا خاصہ ہے کہ برانڈ کا نام ہے، جو جاتا ہے ووٹ مانگتے نہیں، وہ کہتے ہیں ہم آپ کو ووٹ دیں گے. یہ کمٹمنٹ ہے. اور جس طریقے سے ابوذر شاد صاحب نے جو بجٹ کا نقشہ کھینچا ہے، جو صورتحال بنی ہے بڑی گمبھیر ہے. اتنی بڑی تعداد میں لوگ بے روزگار ہو چکے ہیں، اتنی بڑی تعداد میں لوگ
لوگ روزگار کے لیے ڈھونڈ رہے ہیں اپنے آپ کو, مواقع ڈھونڈ رہے ہیں, لیکن ان کو نہیں مل رہے. حکمرانوں کو ہوش کے ناخن لینے ہوں گے اور ان لوگوں کو جن کا حق بنتا ہے ان کو حق دینا ہوگا, ورنہ یہ عوام سڑکوں پہ ہوگی اور وہی انقلاب جو بنگلہ دیش میں ہے وہ پاکستان میں بھی آ سکتا ہے. نیکسٹ پروگرام میں دوبارہ انشاءاللہ حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے علی فاروق کو کیمرہ مین حماد کے ساتھ اجازت دیجیے گا. اللہ نگہبان.